اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کتابوں یا بکس کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں اب یہ کچھ آخری آیات ہی ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کتاب جو ہے یا اللہ پاک کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ پاک کے رسولوں پہ ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو کتابوں اور رسولوں کا ٹاپک جو ہے وہ کافی مکس سا ہے، لیکن ابھی ہم جو کتابوں کا ٹاپک چل رہا ہے یہ اس کی آخری آیات ہیں، جن میں ہم دونوں کتابوں اور رسولوں کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ساتھ ہی اگلا جو ٹاپک ہے وہ رسولوں کا پراپرلی سٹارٹ ہوگا، اور وہ ایک کافی لمبا ٹاپک ہے۔ جیسے یہ فرشتوں اور کتابوں والی دونوں ٹاپک میں کچھ زیادہ آیات نہیں ہیں، لیکن رسولوں والی کیونکہ بار بار ذکر آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہی کے حوالوں سے بہت سارے رسولوں کا کہ وہ آئے تو انہوں نے کیا پیغام دیا اور یہ وہ، تو اس میں بڑی ایسی آیات ہیں جو کہ ہمیں جاننی چاہیے یا ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تو وہ میں ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ اور ساتھ میں تھوڑا بہت اپنا، میں کوئی عالم نہیں ہوں یا میں کوئی اپنا وہ نہیں دیتا، کوئی اس پہ تفسیر نہیں کرتا، میں صرف اس کو پڑھ کے یا اپنی اس کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کو ٹھیک لگے سن لے، اگر نہیں لگے تو خود بھی، مطلب مین مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کی اس طرح کی امپورٹنٹ آیت ان ٹاپکس کے حوالے سے شیئر کرنا، یہ مقصد ہے۔ باقی وہ خود اس پہ غور و فکر کرے، سوچے سمجھے، خود اس کو دیکھے، اس کے اگلے پچھلی آیات کو دیکھے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 213۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی عمل کا فیصلہ ہو جائے۔ اور صرف ان ہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلیل آ چکنے کے بعد آپس کے بعد بغض و انا کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں جلدی۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، جب اللہ پاک نے انسان بنائے تو وہ ایک ہی گروہ تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں میں اختلاف ہونے شروع ہو گئے کہ یہ اللہ نے ایسا کہا، اللہ نے ایسا فرمایا۔ تو اس کے لیے یہ اگلا حصہ کے لیے ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ نبی یا رسول کیوں آتے ہیں؟ وہ خوشخبریاں دیتے ہیں، خوشخبریاں ان کو جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں کہ ان کو اچھا صلہ ملے گا، اور ڈرانے والا کن کو؟ جو برے اعمال کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا کہ وہ ایک دن پیش کیے جائیں گے، اور ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ جو یہاں زیادتیاں ظلم کر رہے ہیں اور غلط باتیں اور غلط کام کر رہے ہیں، یہ ان کو ڈرانے والے، یہی نبیوں کا آپ منصب دیکھیں نا، رسول اور نبی یہی بتاتے ہیں نا کہ آپ نیک اعمال کرو آپ کو صلہ ملے گا، اچھا صلہ ملے گا، ایسے جنتیں ملیں گی، اور برے کرو گے تو پکڑ ہوگی اور عذاب ہوگا۔ اچھا، اگلی چیز جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی۔ اب یہ کتابوں کا نازل دیکھیں، کتاب کیوں ضروری ہے؟ یہ آیت میں نے اسی لیے ہی سلیکٹ کی۔ کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی لکھی ہوئی چیز۔ کتاب کا اصل میں مطلب بھی یہی ہے، لکھی ہوئی چیز۔ تو لکھی ہوئی چیز کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں جو ورڈز ہوتے ہیں نا، جو بولنے والے ورڈز ہوتے ہیں، یہ جب آگے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں یا ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ چینج ہو جاتے ہیں یا چینج ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی پیغام ہے، اللہ کا پیغام کسی اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ رسول تو ایک عرصے کے بعد ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہوگی نا موجود، تو وہ لوگوں میں پیغام جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، وہ ماؤتھ بائی ماؤتھ جو ہے نا وہ چیزیں ڈفرنٹ ہو جائیں گی، تو دین ایک نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے لکھی ہوئی چیز اور کتاب ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں. یہ کتاب لکھی ہوئی نازل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک دستور مل جائے, ایک انسانوں کو دستور مل جائے اور ملتا رہے. وہ ڈفرینٹ قوموں پہ وہ رسول آتے تھے, نبی آتے تھے, تو ان قوموں کی طرف وہ ان کا دستور ہوتا تھا. اچھا دیکھیں, اور پھر آگے پھر مقصد بتا دیا, تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی عمل کا فیصلہ ہو جائے. جو میں نے آپ کو پہلے بات ایکسپلین کی ہے نا, کہ اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے, کہ جو ان میں اگر وہ بائے موت رہیں گے تو اختلافات ہوں گے, اور ویسے بھی ہوتے ہیں اختلافات, یا ہوتے ہیں یا ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ لوگوں کی رائے جو ہے اوپینینز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کتاب ہوگی اور وہ اللہ کے حکم ہوں گے تو وہ ان میں فیصلہ کرے گی. اور کتاب کو, یا جیسے ہمارے پاس قرآن پاک ہے, اس کو اسی کام کے لیے ہونا چاہیے, صرف ختم کے لیے. اور یہی مقصد ہے, اسی لیے یہ چینل بھی سٹارٹ کیا, کہ یہ خالی ختم سے اور اس کو ثواب پہنچانے کے لیے, اور ثواب نیکیاں کہ ایک لفظ کی اتنی نیکیاں ہیں, اس سطح سے اٹھا کر اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں, اور اس کو اپنے اختلافات میں اس کو قرآن پاک کو فیصلہ کن بنائیں, اس کو سمجھیں. اس کو جب آپ کو علم ہوگا, اپنی زبان میں سمجھیں گے, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ نے تو یہ بات ایسے کہی ہے, ہمیں ایسا کرنا چاہیے. ورنہ تو ہم کسی کی باتیں سنتے ہیں, علماء کی یا مولویوں کی, یا اس طرح جو ذاکر شاکر اور اس طرح وہ ہوتے ہیں, وہ تو اپنے حساب سے اپنے چیزوں کی, جو ان کا فرقہ ہوتا ہے یا جو بھی ان کا مقصد ہوتا ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ کہانیاں اور ادھر ادھر سے پکڑا کے, اور احادیث جن کے وہ کوئی حوالے نہیں دیتے, وہ پتہ نہیں کون سی کتابوں میں کون سی قصے کہانیاں جھوٹی اور غلط احادیث, میں سب کو نہیں کہہ رہا, اور ساری جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ سب کو, ان حدیث کو بھی نہیں کہہ رہا, اور سب علماء کو بھی نہیں کہہ رہا, لیکن زیادہ تر جو میری آبزرویشن ہے, کوئی بھی اس کا نہ حوالہ دیتا ہے, اور حوالہ نہ بھی چلو دے تو وہ جو باتیں بیان کر رہی ہوتی ہیں, آپ بعد میں ان کو خود بھی دیکھیں تو وہ ایسے ہی, اکثر میری تو ایسی ہی آبزرویشن ہے, یا وہ غلط احادیث ہوں گی, تو یا وہ پتہ نہیں کہاں کس بک سے ہوں گی. تو اللہ کا دین ہے, یا ہمارے لیے جو اللہ فیصلہ کن چیز ہے, وہ اللہ کی بات ہونی چاہیے, وہ قرآن پاک میں ہے. اور اسی مقصد کے لیے میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں کہ ہمیں قرآن پاک کو پہلے پڑھنا سمجھنا چاہیے, اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے, کون سا عالم بات صحیح کر رہا ہے. پھر آپ کو دین کی سینس بھی ہوگی, اللہ کی باتوں کا بھی تھوڑا آئیڈیا ہوگا, ذہن میں ہوں گی, تو آپ اچھے طرح اس میں کر سکیں گے. اچھا, اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کی بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. یہ دیکھیں, جن کے پاس دلیلیں آ گئی, کتاب آ گئی, وہ پھر اپنی بغض و عناد کی وجہ سے, مینز اپنے مسئلے یا کسی اپنے بغض کی وجہ سے یا عناد کی وجہ سے, مسئلے مسائل کی وجہ سے وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی. جو ایمان دیکھیں, اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی وہ سارا, ظاہری بات ہے اللہ ہی کرتا ہے, لیکن ہمارے جب معاملہ ہمارے امتحان کا آئے گا یا ہمارے ریلیٹڈ آئے گا, تو اس میں ہمارا جو ایمان ہونا اور نہ ہونا ضروری ہے. پہلے ہم اپنے دل میں ایمان رکھیں گے تو اللہ مدد کرے گا. تو اس لیے اس کا پہلا حصہ بھی پڑھا کریں. لوگ اس کو نہیں وہ فوکس کرتے, اور وہ بس آخری حصے کو بیان کرتے رہتے ہیں. یہ دیکھیں, اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی, کسی دوسروں کی نہیں, جو ایمان ہی نہیں رکھتا, آگے پوری بات بھی دیکھیں, ایمان والوں کی اور اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی. اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں, لوگ ایسا کہ اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے, بس یہ بیان کریں گے. حالانکہ اس کے پیچھے دیکھیں کہ ایمان والوں کی, کہ ان میں اندر پہلے ایمان تو ہونا چاہیے نا, ایمان ہوگا تو اللہ پاک بھی ان کی مدد کریں گے. جزاک اللہ خیر.